امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو خواب آیا کرتے اور 6 مہینے مستقل یہ خواب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور جس طرح سے آپ خواب دیکھتے بالکل اسی طرح سے وہ بات پیش آتی، یعنی آپ کا خواب بالکل سچا ہوتا۔ وہ خواب یقیناً خواب ہوتے تھے، ہمارے اور آپ کے اوہام اور خیالات نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک اس طرح سے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر آپ کو نبی بنایا گیا، اور 23 سال تک 13 سال مکۃ المکرمہ اور 10 سال المدینۃ المنورہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں فرمایا کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی الا المبشرات، سوائے بشارت والی چیزوں کے۔ پھر آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، الرؤیا الصالحہ یراها المسلم تراها له، کہ وہ سچا خواب ہے جو کوئی مسلمان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا مسلمان دیکھے۔ لیکن ہم نے اس سے 2-3 ہفتہ پہلے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ سچا خواب ہونا چاہیے اور واقعی خواب ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے اوہام اور خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے تو حدیث میں ہے کہ الحبیب اللبیب، جو دوست ہے اور عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، تعبیر دے سکتا ہے، تعبیر بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، تعبیر دے سکتا ہے، اس سے بیان کیا جائے، نہیں تو کبھی کبھی بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی نے ایک خواب دیکھا کہ ہمارا ایک قدم مشرق پہ اور دوسرا مغرب پہ، ایک قدم پورب ہے اور ایک قدم پچھم پہ ہم نے خواب میں رکھا ہوا ہے، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر۔ اس نے ایسے ہی کسی بکلول سے جا کر کے بیان کر دیا، ان کو کچھ خبر ہی نہیں تھی خواب کیا ہوتا ہے اور تعبیر کیا ہوتی ہے۔ اس نے اس سے کہہ دیا کہ تم کو بیچ سے چیر دیا جائے گا، تم کو بیچ میں سے چیر دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیچارے کہیں جا رہے تھے، جنگل ونگل سے گزر رہے تھے، ہاتھی مل گیا اور اس نے پکڑ کر کے ان کو آدھے پر سے چیر دیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، انہوں نے فرمایا بتائیے اتنی بڑی بیوقوفی، اس خواب میں تو اس کو یہ بتلایا گیا تھا اور یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ تم مشرق و مغرب کے مالک ہوگے، تمہاری بڑی حکومت اور سلطنت ہوگی، لیکن اس نے کسی بیوقوف سے رابطہ کر لیا تو نتیجہ اتنا بھیانک نکل گیا۔ تو سب سے یہ سب چیزیں نہیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایسے بھی آج کے دور میں جو حسد اور جلن کا زمانہ ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ ہم ہیلی کاپٹر سے چل رہے ہیں اور کسی حادثے سے آپ نے بتا دیا تو کہے گا ہاں تو کہاں سے گرے والے اوپر سے، پتہ چلا کہ آپ بھی گر کر کے تباہ ہو گئے اور جو ہیلی کاپٹر ملنے کے چانسز تھے وہ بھی چلے گئے۔ سب سے مت بیان کیجیے، میں پتہ ہے کہ حسد جلن کہاں تک پہنچا ہوا ہے اور کتنا لوگ کسی کو برداشت کر رہے ہیں، خوب معلوم ہے۔ یہ ہونٹوں کی مسکراہٹ بہت کچھ چھپائے رکھتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ جانتا نہیں یا میں کچھ سنتا نہیں یا میں بہرا ہوں یا سمجھتا نہیں ہوں، اور میں امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے کیا کھیل ہوتا ہے مجھے یہ بھی پتہ اور خبر الحمدللہ تعالی۔ لیکن یہ سب باتیں کہی نہیں جاتی ہیں، ضرورت نہیں ہوتی اس کے کہنے کی۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ یہ خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، اور بعض روایتوں میں یہ فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب 46واں حصہ کیسے ہے، بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 23 سال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے، 23 سال، اور 6 مہینے آپ کو خواب آئے ہیں۔ اب 23 کو آپ 2 سے ضرب دے دیجئے تو 23 دونا 46 ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ یہ سچا خواب ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی دیکھے تو پہلی بات تو عام طور پہ لوگ سچا خواب دیکھتے نہیں ہیں، عام طور پہ اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، اور اگر کبھی دیکھ بھی لیا گیا ہے تو ایسے شخص سے اسے بیان کیا جائے
جو واقعی اس کی کوئی تعبیر دے سکتا ہو۔ تعبیر ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعبیر جیسی دی جاتی ہے عام طور پہ خواب ایسے ہی واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ خواب ایک طرح سے معلق ہوتا ہے اور معاملہ اس کا لٹکا رہتا ہے۔ جس طرح سے بیان کیا جائے اور جس طرح سے تعبیر نکالی جائے اسی اعتبار سے وہ خواب اس کے نتائج دیتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے علامہ ابن سیرین، اب بات پہ بات نہیں کر رہی ہے، ایک شخص نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خواب دیکھا کہ ہم جہاں سو رہے ہیں وہاں نیچے ہمارے آگ جل رہی ہے، آگ لگ گئی ہے گھر پہ۔ جا کر کے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ جہاں سو رہے ہو وہاں جا کر کے تم اس کو جا کر کے کھنواؤ اور جا کر کے اس کو کھودو تو وہاں پہ خزانہ نکلے گا۔ اس نے جا کر کے جب وہاں پہ کھودا اور نکلوایا تو دفینہ اچھا خاصا نکلا، سونے اور چاندی نکلے۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے یہی خواب دیکھا کہ ہمارے بھی گھر میں آگ لگ گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جا کر کے اس نے بیان کیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دیکھیے تعبیر الرؤیا، ان کی کتاب ہے، پڑھ کر کے کہیں تعبیر و بیر مت دیجیے گا، یہ بہت ماہر معبر تھے۔ امام مالک اور دوسرے حضرات ان سے تعبیریں پوچھا کرتے تھے۔ آج کل جو لوگ کچھ دین دیتے ہیں دیکھ کر کے انہی کی کتاب سے بولتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے، جلدی سے گھر خالی کر دو۔ اب اس نے جا کر کے گھر خالی کر دیا، تھوڑی دیر میں آگ لگ گئی، گھر سب جل گیا، وہ جھوپڑی وپڑی کا جو بھی تھا سب خاکستر ہو گیا۔ کسی نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک نے وہی خواب دیکھا تھا، آپ نے کیا بتایا کہ خزانہ ہے وہاں پہ، دفینہ ہے، جا کر کے نکال لو، اور صحیح میں نکلا۔ دوسرے نے وہی خواب دیکھا اور آپ نے کہا کہ آگ لگنے والی ہے، گھر تمہارا پھک جائے گا، بھاگ جاؤ وہاں سے، تو وہی حقیقت ہوئی۔ فرمایا کہ اصل میں خواب کی تعبیر دیکھنے والا کیسا ہے، کس زمانے میں دیکھ رہا ہے، کن حالات میں دیکھ رہا ہے، اس کے خود حالات کیا ہیں، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے تب تعبیر بنتی ہے۔ تعبیر صرف خواب پر نہیں بن جایا کرتی ہے۔ پہلے نے جو خواب دیکھا تھا وہ ٹھنڈک کے موسم میں دیکھا تھا، اور ٹھنڈک کے موسم میں آگ ہر شخص کو محبوب ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہیں آگ ملے، کچھ سینکا جائے، بدن کو گرمی حاصل کی جائے۔ اس اعتبار سے تعبیر جو سمجھ میں آئی کہ خزانہ اور دفینہ ہے، کیونکہ اس میں بھی گرمی ہوتی ہے، 10 روپے کے نوٹ میں بھی 1 بوتل شراب کا نشہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے بتایا کہ یہاں پر دفینہ ہے اور جا کر کے نکال لو، اور خواب سچا ہوا۔ اور دوسرے نے جو دیکھا تھا خواب وہ گرمی کے موسم میں دیکھا تھا، گرمی میں آگ کوئی نہیں پسند کرتا ہے، کوئی قریب نہیں جانا چاہتا ہے، جن کی بیچارے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یعنی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، جن کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں ہمیں جلی جلی لگتی ہیں، اور بیٹھے تو کوئی پلیٹ پھینک رہا ہے اور کوئی پیالہ جھٹک رہا ہے اور کوئی چلا رہا ہے اور کوئی طلاق دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا ہے۔ 4 دن اس گرمی میں، سڑی ہوئی گرمی میں وہاں توے پہ اور آگ پہ کھڑے ہو کر کے دکھاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیسی گزرتی ہے۔ تو بہرحال وہ گرمی میں اس نے خواب دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ گرمی میں آگ پسند نہیں ہے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی معاملہ ڈینجرس ہے، تو میں نے یہ تعبیر دی کہ آگ لگنے والی ہے، اور یہی ہو کر کے رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سچا خواب جو آتا ہے کسی مسلمان کو، یا خود وہ دیکھتا ہے یا کوئی مسلمان اس کے لیے دیکھتا ہے، لیکن جب بھی واقعی خواب آئے تو کسی الحبیب اللبیب سے بیان کیا جائے جو واقعی آپ کا ساتھی ہے اور آپ کو تعبیر اچھی دینے جانتا ہے اور آپ کی اس کے اندر خیر خواہی ہے، ایسے شخص سے اسے بیان کیا جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک یہ خواب دیکھتے رہے، پھر آپ پر وحی اتری، پھر آپ پر جوڑی طاری ہوئی، آپ پر لرزہ طاری ہوا۔